پیر طریقت حضرت علامہ مولانا پیر مفتی لیاقت علی صاحب قادری اشرفی زیدہ مجدہ آپ کے پیارے لخت جگر الحافظ القاری محمد تقی قادری صاحب، جنہوں نے آج نماز تراویح میں قرآن پاک مکمل فرمایا ہے، مبارکباد کے مستحق ہیں۔ اور آج کی تقریب کے روح رواں میں جن کا خود خادم ہوں، میں ان کی موجودگی میں کیا صدارت کر سکتا ہوں۔ میری مراد میرے استاذ گرامی پیر طریقت رہبر شریعت شمس القرہ فخر القرہ پیر قاری محمد رمضان صاحب برکاتی قادری اشرفی زیدہ مجدہ، آپ ہی صدارت فرما رہے ہیں، اور یہ جو کچھ آپ دیکھ رہے ہیں یہ سب آپ ہی کا فیض ہمیں نظر آ رہا ہے۔ علماء کرام کا جمع غفیر ہے، ایک ایک کا نام لوں تو ٹائم کی وقت نہیں ہے، وسعت نہیں ہے۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے جو قرآن پاک کی آیت مبارکہ تلاوت کی ہے، جس کے اندر فرمایا گیا ہے کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم نے اس قرآن پاک کو نازل فرمایا ہے اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ دنیا کی کوئی کتاب دیکھ لیں، دنیا کی چھوڑیں، آسمانی کتابوں کو لے لیں، توریت کو لے لیں، انجیل کو لے لیں، زبور کو لے لیں، مقدس کتابیں ہیں، اللہ کی کتابیں ہیں، نبیوں پر نازل ہوئی ہیں، مگر اتنا مقام ہونے کے باوجود یہ اعزاز اور رتبہ اور مقام اور شان حاصل نہیں ہے۔ یہ ضرور ہے کہ یہ کتابیں لے لو، یہ تمہاری ذمہ داری ہے، مگر جب قرآن پاک کی باری آتی ہے تو فرمایا محبوب نازل بھی ہم نے اس کو کیا ہے، حفاظت بھی ہم ہی کریں گے۔ اب وہ حفاظت کیسے ہوگی؟ وہ حفاظت کیسے ہوگی؟ کیا اس قرآن کو کوئی شیشے کا فریم بنایا ہوگا، اس کے اندر محفوظ کر دیا ہوگا، لاک لگا دیا ہوگا کہ یہ حفاظت ہو رہی ہے، کوئی اس کو چھیڑے گا نہیں، کوئی اس کے اوراق کو پلٹے گا نہیں، یہ محفوظ رہے گا؟ نہیں، یہ مراد نہیں ہے۔ محفوظ رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ محبوب ہم تیری امت کے اندر تیری امت کے شہزادے ایسے پیدا کر دیں گے کہ جو چھوٹی سی عمر میں بھی تیرے اوپر نازل ہونے والی کتاب کو بھی اپنے سینے کے اندر سمو لیں گے وہ، اور اس کی زندہ مثال آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہے شان، کتنی عمر ہے اور سینے کے اندر قرآن پاک کو محفوظ کیا ہوا ہے۔ اس قرآن پاک کا اعزاز کیا بیان کیا جائے کہ جس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت ابن شریف خزائی رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ ہم صحابہ کرام تشریف فرما تھے، بیٹھے ہوئے تھے تو سرکار دو ہاں تشریف لائے، اور لا کر آپ فرماتے ہیں میرے صحابہ کیا تم گواہی نہیں دیتی ہو کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے اور میں اللہ کا رسول نہیں ہوں؟ صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ کیوں نہیں؟ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور آپ اللہ کے رسول ہیں۔ تو آپ فرماتے ہیں پھر صحابہ سن لو، یہ قرآن جو ہے یہ اللہ کی رسی ہے، اس کو جس نے بھی تھام لیا وہ مضبوط رہا، وہ کامیاب رہا، وہ گمراہی سے بچا رہا،
اور صحابہ فرماتے ہیں حضور ہم نے اس بات کو مان لیا. سرکار دو جہاں فرماتے ہیں کہ میرے صحابہ تم کے ماننے کی بھی کمال شان ہے. صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ وہ کیسے؟ میرے آقا فرماتے ہیں وہ اس لیے کہ میں نے جب کہا جنت ہے تو تم نے دیکھی تو نہ تھی، مگر میں نے کہا کہ جنت ہے تم نے کہا لبیک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ ہم نے مان لیا. حضور فرماتے ہیں کہ میرے دیوانوں میں نے کہا جہنم ہے دیکھی نہیں ہے مگر فقط میرے کہنے پہ تم نے مان لیا. میں نے کہا رب ہے تم نے دیکھا نہیں ہے مگر میرے کہنے پر مان لیا ہے. اب میں تمہیں کہتا ہوں کہ یہ قرآن رسی ہے اس کو تھام لو تو تم نے اسی وقت یہ دیا لبیک. اب یہ رسی کیسی ہے؟ حضور فرماتی ہے اتنی لمبی رسی ہے، اتنی لمبی ہے کہ اس کا ایک سرا دستے قدرت میں ہے اور دوسرا سرا تمہارے ہاتھوں میں ہے. یہ رسی اتنی بڑی ہے، ایک کنارہ اس کا دستے قدرت پر ہے، دوسرا تمہارے میں ہے. اور یہ کیسا تھمایا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ ذرا توجہ کی ضرورت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ رسی ہر مرد کے ہاتھ میں پکڑا دی، عورت کے ہاتھ میں پکڑا دی، امیر کے ہاتھ میں بھی ہے، غریب کے ہاتھ میں بھی ہے، حاکم کے ہاتھ میں بھی ہے، محکوم کے ہاتھ میں بھی ہے، چھوٹے کے ہاتھ میں بھی ہے، بڑے کے ہاتھ میں بھی ہے، کوئی پیر ہے تو اس کے ہاتھ میں بھی ہے، کوئی غلام ہے تو اس کے ہاتھ میں بھی ہے، ہر کسی کے ہاتھ میں بھی ہے. ارے کیسا نظام ہے! حضور فرماتے ہیں چھوٹا ہے تو وہ بھی تھام لے، بڑا ہے تو وہ بھی تھام لے، پیر ہے تو وہ بھی تھام لے. کوئی کامیاب ہونا چاہتا ہے تو اس رسی کو تھام لے، وہ کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگا، کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگا. اور وہ رسی کیسی ہے؟ وہ رسی کو کس کس نے تھاما؟ کہاں کہاں؟ حضور علیہ السلام نے صحابہ کو، صحابہ نے تابعین کو، تابعین نے تبع تابعین، تبع تابعین سے آگے پھر محدثین سے یہ سلسلہ چلتا چلتا. میں بات کو کنارے لگانا چاہتا ہوں. جب یہ رسی حضور سید دیدار علی شاہ صاحب کے پاس پہنچ گئی، جب یہ رسی پھر حضور سید ابو البرکات کے پاس پہنچ گئی، پھر وہاں سے رسی حضور محدث قصوری کے پاس پہنچ گئی، پھر وہاں سے یہ رسی سید ابو البرکات سے ہوتی ہوئی میرے استاد گرامی تک پہنچ گئی. اور پھر جب یہ رسی ان سے ہم تک پہنچی، پھر ان سے رسی محمد تقی صاحب تک پہنچی، تو پتہ چل گیا کہ یہ رسی وہ ہے کہ جس نے ختم نہیں ہونا ہے، جس نے قیامت تک جاری و ساری رہنا ہے. یہ قیامت تک جاری و ساری رہے گی. آج مبارکباد کے مستحق ہیں میرے استاد گرامی بھی اور یہ میرا پیارا شہزادہ بھی. آج ہم مبارکباد دے رہے ہیں، مگر یہ مبارکباد آپ سنیں گے کہ اللہ رب العزت نے جب اس زمین و آسمان کی تخلیق فرمائی تو اس سے پہلے اللہ رب العزت نے سورہ یاسین کی تلاوت فرمائی. جب مکمل کی تو مکمل کرنے کے بعد ملائکہ نے مبارکباد پیش کی. کس بات کی؟ اس بات کی مبارکباد پیش کی، اس بات کی کہ واہ قربان ہے وہ امت جس امت کو اللہ رب العزت یہ سورہ یاسین عطا فرمائے گا، وہ قرآن عطا فرمائے گا. اس قرآن میں سورہ یاسین تلاوت ہوگی. اس وقت مبارکباد اس وقت پیش کی، مگر آج مبارکباد ہم پیش کرتے ہیں ان کو. یہ مبارکباد میں کہتا ہوں قرآن پاک کا اعزاز مقام تو بڑا اونچا ہے، مگر اللہ رب العزت نے جب اس قلم کو پیدا فرمایا، اس قلم کو، تو قلم کو پیدا فرمانے کے بعد فرمایا کہ لکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو اس نے پتہ کتنا ٹائم لگایا؟ قبلہ حضور والا 700 سال لگائے، 700 سال لگائے اس قلم نے اس بسم اللہ کو لکھنے کے لیے 700 سال لگائے. اللہ رب العزت نے فرمایا قلم تو نے 700 سال لگائے ہیں، مگر ایک وقت آئے گا کہ جس وقت میرے محبوب کا امتی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے گا. ذرا پڑھ کے دکھائیں ذرا کتنا ٹائم لگا ہے. اللہ کریم فرمائے گا اے قلم سن لے، تو نے تو 7 سال لگائے ہیں، مگر میرے محبوب کا
उम्मती, जब एक बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ेगा हम उसको 700 साल की इबादत का सवाब अता फरमा देंगे। मैं आखिरी बात, अपनी बात को कंप्लीट करता हूं, आखिरी बात, अल्लाह अकबर। आज इन्फासुल आरफीन के ये अंदर बात बड़ी प्यारी लिखी हुई है। सरहंद की सरजमीन है, दो कारी हजरात बैठे हैं, तिलावत कुरान हो रही है, दौर कुरान का चल रहा है, तिलावत कुरान की जा रही है, सिपारे पढ़े जा रहे हैं। एक काफिला आता है, काफिला अरबियों का काफिला है, अरबी वज़ा कता है। जब उनके पास से गुजरता है ना तो वो काफिला रुक जाता है, रुकता है तो उनकी उस कुरान की तिलावत को सुनता है। मगर वो हाफिज कहते हैं हम उनके चेहरों को देख देखकर बड़े मुतासर हो रहे हैं कि ये काफिलों वालों के चेहरे जो है कितने नूर हैं, कितने नूरानी हैं, कितने चमकदार हैं, कितनी नूर की किरणें जो है वो इनके चेहरों से फूट रही हैं। वो काफिले वालों की तो बात छोड़े, वो कहते हैं उन काफिले वालों का जो सरदार है ना, उनके चेहरे को देखकर हम ऑटोमेटिक नीचे बैठे हुए थे, उठ के खड़े हो गए। जिनके चेहरे को देखकर हम उठकर खड़े हुए तो वो कहते हैं वाह कारियो, तुमने कुरान को पढ़ने का हक अदा कर दिया है, तुमने कमाल कर दी है, हक अदा कर दिया है, कुरान को पढ़ने का हक अदा कर दिया है। बस इतना कहा तो वो चल दिए, वो चल दिए। कुछ लम्हात गुजरे, कुछ टाइम गुजरा तो एक काफिला फिर उसी तरह का आ गया। जब आया उसी तरह वज़ा कता है, अरबी लिबास है, चमकते चेहरे हैं। तो जब वो हमारे पास आकर रुका ना तो आकर कहता है ए कारियो, यहाँ पर इमामुल अंबिया आका दो जहां रहमते दो जहां तशरीफ लाए थे। वो कहते हैं वो अल्लाह के रसूल थे, वो इमामुल अंबिया थे, वो आखिरुल ज़मान नबी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह थे। हमें चेहरों से तो ये लग रहा था कि ये पहुंची हस्तियां हैं, ये बरकत वाली और मुअज़्ज़ज़ हस्तियां हैं, मगर हम उनसे पूछ नहीं सके हैं कि तुम कौन हो। मगर ए अब आने वाले, जरा तू तो बता दो तुम कौन हो, तुम्हारे चेहरे भी बड़े चमकदार हैं, बड़े चमक रहे हैं। कहते हैं हमारा नाम भी अबू हुरैरा है। अरे याद कर लो, जिस जगह पर कुरान पढ़ा जा रहा हो और मोहब्बत के साथ पढ़ा जा रहा हो, वहां पर मेरे और आपके करीम आका खुद भी तशरीफ लाते हैं और मेरे आका के दीवाने भी तशरीफ लाते हैं। आज हर कोई फख्र महसूस करता है कि मैं किसी बड़े के साथ अपनी दोस्ती कायम कर लूं, किसी के साथ अपनी निस्बत कायम कर लूं। कोई कहता है एमपीए के साथ बना लूं, कोई कहता है एमएनए के साथ अपना ताल्लुक कायम कर लूं, कोई कहता है कि मैं मिनिस्टर के साथ मेरा ताल्लुक हो जाए, चीफ मिनिस्टर के साथ मेरा ताल्लुक हो जाए। मगर ये ताल्लुक दुनिया का ताल्लुक है। मगर याद रखो, अल्लाह की इज्जत की कसम है, हुजूर फरमाते हैं कि अगर तुम कुर्बे इलाही चाहते हो, अल्लाह तक पहुंचने का कोई जरिया चाहते हो, तो फिर किसी दुनिया वाले के साथ ताल्लुक न करो, बल्कि किसी मेरे कार्य के साथ ताल्लुक कर लो, तुम्हें वो रब तक पहुंचा देगा। अरे कारी जो है वो कुर्बे इलाही का जरिया है। मैं आज भी कहता हूं, अरे दुनिया की दोस्ती पर फख्र करने वालों, छोड़ो, आओ मेरे उस्ताद से दोस्ती कर लो, गुर सिखा देंगे तुम्हें बादशाही के। आओ मेरे उस्ताद गरामी से दोस्ती कर लो, आओ इनसे दोस्ती करो, फिर पता चलेगा कि ये गुर सिखाते हैं कि नहीं सिखाते। मेरी दुआ है अल्लाह रब्बुल इज्जत हुजूर अलैहिस्सलाम के सदका से हमारी इस महफिल पाक को अपनी बारगाह में शर्फ कबूलियत अता फरमाए और अल्लाह करीम हमारे उस्ताद मोहतरम का साया हम पर तादेर कायम दायम फरमाए, आपको सेहत व तंदुरुस्ती वाली लंबी जिंदगी अता फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।